قربانی کے موضوع پر بات عرض کر رہا تھا۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جانور قربانی کے لیے لیا گیا ہے، اگر وہ ایک آنکھ سے کانا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اگر قربانی کا جانور جو ہے ایک آنکھ سے بالکل نابینا ہے، بالکل کانا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے لیا گیا ہے اس کا ایک کان ہی نہیں، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہ جو جانور قربانی کے لیے آپ نے لیا ہے، اگر اس کا کان بالکل ہی نہیں، سرے سے نہیں، ایک کان، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کان کا تیسرا حصہ بھی کٹا ہوا ہے، اگر اس کان کا ایک کان کا تیسرا حصہ بھی کٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی والا جانور ہے، اگر وہ لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ چوتھا پاؤں جو ہے وہ زمین پر ٹکاتا ہی نہیں ہے، زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے بالکل، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چوتھا پاؤں ہلکا سا زمین پر لگا کر چلتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کا چوتھا پاؤں اتنا جو ہے کمزور ہے، یا اتنا زخمی ہے، یا اتنا لنگڑا ہے کہ وہ زمین پہ لگاتا ہی نہیں ہے بالکل، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں تک کا گدا نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا جانور جو ہے موٹا تازہ ہونا چاہیے، گبرو جوان ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، تو یہ افضل طریقہ ہے ایسا جانور قربانی والا کہ جس کی ہڈیوں تک کا گدا نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو قربانی کا جانور ہے اس کے دانت بالکل نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، قربانی والا ایسا جانور جس کے دانت بالکل ہی نہیں یا زیادہ جڑ گئے ہیں، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو قربانی والا جانور ہے، اگر اس کے پیدائشی ہی کان نہیں، کان جو ہے پیدائشی ہی کان نہیں، ایک نا کان کاٹ دیا گیا ہے یا کٹ گیا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیدائشی ہی کان نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کان ہوتا ہے یہ گوشت کا حصہ ہوتا ہے، کان کا نہ ہونا یا کٹ جانا یہ قربانی کے اندر عیب کی نشانی ہے، تو لہذا اگر کسی جانور کا کان کاٹ دیا گیا ہو یا پیدائشی ہی نہ ہو سرے سے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ میرے دل بھائیوں، جو سینگ ہیں یہ ہڈی نما اعضاء ہوتے ہیں، یہ کھانے کے قابل، کھانے کے کام نہیں آتے، یہ گوشت کا کام نہیں دیتے۔ اگر اس کے سینگ جو ہیں پیدائشی ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور لیا تو بعد میں اس کا سینگ ٹوٹ گیا، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، کہ جو سینگ ہوتا ہے یہ گوشت نہیں ہوتا، یہ گوشت کے کام نہیں آتا۔ اگر اس کے سینگ کا خول اترا ہے، اگر اس کے سینگ کا خول اترا ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے سینگ تھے، اگر خول اترا ہے تو قربانی جائز ہے، اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر اس کا سینگ بچپن سے نہیں، پیدائشی نہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ جو سینگ ہے یہ گوشت کے کام نہیں آتا۔ اگر وہ بعد میں ٹوٹے گا، وہ سنے سمیت گدے ٹوٹ جائے گا، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ بچپن سے پیدائشی طور پر سینگ بالکل نہیں ہے، پھر اس کی قربانی جائز ہے۔